مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ آپ کے سوالات، آپ کی کالز بھی اس میں ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج کے مدنی مذاکرے میں جو موضوعات ہوئے، جو سوالات ہوئے، آپ اس میں مزید اپنے کچھ تاثرات دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنے اس سلسلے میں ہمیں شامل کریں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ کو شامل کریں گے۔ آج کے سلسلے میں نگران شورا موجود ہیں، تو اب دیکھیں کہ اس سلسلے میں مزید آپ کی طرف سے ہمیں کیا تاثرات ملتے ہیں۔ ایک ٹاپک جس کو آپ نے بھی شروع میں ڈسکس کیا، اور ایئرپورٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ نو اسموکنگ ایریا جو ہے وہ الگ بنایا جاتا ہے، اور سگریٹ پینے کے حوالے سے کسی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ پڑوسی دکاندار سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب وہ دکان کا تو خیر جو لوکیشن ہو، لیکن میں اس ضمن میں ایک تصور باندھ رہا تھا کہ بسوں کا جب سفر ہوتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اس کے بغیر چلتا نہیں ہے، تو اس وقت جو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جو ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے، اور خاص کر جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے سب موجود بھی ہوتے ہیں، اور پھر گھروں میں بھی ظاہر ہے ہر ایک کے گھر میں وینٹیلیشن کا اتنا کوئی تاثر نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو ماحول بنتا ہے کہ جس میں بڑے بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں کہ سگریٹ نہ پیا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ چند ایک اس میں باتیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند دنوں پہلے میرے سنت ایک سوال ہوا تھا جس میں عطر کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسے عطر جس کے لگانے سے آپ کے کسی ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے تو عطر نہ لگائے۔ جب عطر لگانے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عطر نہ لگائیں، یعنی وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ ہر ایک بار خوشبو نہیں چلتی، گلے میں بھی اثر کرتی ہے، دماغ میں بھی باتوں کا چڑھ جاتی ہے، سامنے والے کی طبیعت بوجھل کر دیتی ہے، اور بالکل سر میں درد ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض اوقات یہ نقلی قسم کی عطریں اس میں زیادہ اپنا وہ اثر دکھاتی ہیں۔ تو جب اسی چیزوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو سگریٹ ہے، اس کے دھوئیں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کے دھوئیں سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ جب جس کے سامنے یا جس کے پاس بیٹھ کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس کو آپ کے دھوئیں سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بیماری کا بھی اندیشہ ہے، اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ۔ خود سگریٹ پینے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی دنیا میں شاید سالانہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو سگریٹ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر ہو جاتا ہے، اور بھی بہت طرح طرح کی بیماری۔ یعنی کوئی بھی شخص دنیا کا آج یمین اس سگریٹ کا ایک فائدہ بھی نہیں بیان کر سکتا، بلکہ یہ کیا فائدہ بیان کریں گے؟ خود سگریٹ کی کمپنی اپنی پروڈکٹ پر لگا رہی ہے کہ ہماری اس چیز کو استعمال کرنے سے کینسر کا ڈر ہے، اور یہ مطلب اس میں موت کا اندیشہ ہے۔ وہ کھوپڑی بھی بنی ہوئی ہاں، ہے۔ تو دنیا کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس نے اپنی خرابی لکھی ہو، یعنی ہر پروڈکٹ اپنی خوبی لکھتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس سے اپنی خرابی، میرے واحد سے برا میری معلومات کے مطابق، جس نے اپنے استعمال کرنے والوں کی خرابی لکھی ہے کہ یہ نقصان ہوگا، استعمال کرنا دیکھ لو، یہ تم کو نقصان دے گی۔ یہ چیز بیچنے والا بورڈ لگا کر دے رہا ہے، مگر یہ ایسی لت ہے، یہ اللہ کی پناہ ایسی لت ہے کہ یہ چھٹتی نہیں ہے۔ اس کی غیر مہذبانہ، یعنی یہ کوئی مطلب ایک تہذیب والے لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال یہ دوں کہ ایک تہذیب والا بچہ ہوگا نا، تہذیب والا شخص ہوگا، وہ تہذیب والا فرد ہوگا نا، اخلاق جس کے کچھ نہ کچھ ہوں گے، وہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، بلکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بھی سگریٹ نہیں پیتا۔ پیر، عالم، امام صاحب ان کے سامنے نہیں پیتے، چپ جاتے ہیں، یا کوئی سامنے سے اس طرح کا کوئی شخصیت آ رہی ہو نا تو چھپا لیتے ہیں۔ وجہ ان کو پتا ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے، اور یہ عادت ایسی نہیں کہ بڑوں کے آگے کی جائے۔ میں تو یہ ایک بات عرض کروں گا کہ اسپیشلی اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے، ہر وہ عادت جو بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہو چھوڑ دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالیٰ علی علیہ محمد۔ محمد۔ جی، اس سال ماشاءاللہ جشن ولادت کا دن جو ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ آ رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو روزہ رکھتی ہے الحمدللہ۔ ویسے بھی موسم بھی مدنی ہے،
تو لیکن اس بار اٹریکشن وہ بڑھ گیا، جمعرات یا یہ ہفتہ، ہفتہ 10,000 روزوں 10,000 سال کے روزوں 10,000 سال کے روزوں کا ثواب، ماشاء اللہ۔ تو یہ بڑا اللہ اچھا ایک توفیق دے موقع مل گیا کہ جمعرات کو استقبال ماہ ربیع النور کی نیت بھی کر لیں، استقبال استقبال 12ویں شریف، یعنی 12ویں شریف کا جو استقبال ہوگا، یوں سمجھیے کہ آپ نے جمعرات کو روزہ رکھا تو جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھتے ہی 12ویں شریف شروع ہو جائے گی، تو استقبال شب ولادت، استقبال شب ولادت کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جمعرات کا روزہ رکھ لیں اور پھر جمعہ کا روزہ رکھ لیں جو کہ 12ویں شریف کا روزہ ہے، یا پھر ہفتے کا روزہ رکھ لیں، شکرانے میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں شریف عطا فرمائی ہے، اس کے شکرانے میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ تو یوں انشاءاللہ جمعرات، جمعہ یا جمعہ ہفتہ، یہ دونوں ملا لے تو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو جمعہ کے روزے کے ساتھ جمعرات ملا لے یا پھر ہفتہ ملا لے، یہ ایک بہت بڑی اس میں فضیلت ہے اور برکت ہے۔ تو نصیب ہو رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے، تو ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت روزہ رکھ کر منائیں، اور یوں ایک ایک روزہ اگر ملا لیا جائے تو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملنے کی امید ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ روزہ رکھنا نصیب فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور کیا نوٹ کیا آپ نے؟ میں نے تو بہت کچھ نوٹ کیا۔ اچھا چندہ کر دیکھیں، شرعی مسائل آپ اس وقت کال کر رہے ہیں، لیکن مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں نہیں ہیں، لہذا شرعی مسائل کی کال ہم نہیں لے سکیں گے۔ تو شرعی مسائل جو آپ پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے اگر رہ گئی تو رہ گئی، البتہ ہمارے اس وقت سلسلے میں شرعی مسائل کی کال نہیں چلائی جائے گی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، معذرت، ناراض بھی نہیں ہوئیے گا۔ جی جی میں چندہ جو کیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے صرف دعوت اسلامی میں ہی نہیں، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بیٹھے ہوں گے، ابھی ہو سکتا ہے 12ویں کی رات مسجدوں میں کھانا کھلانا ہوگا، شیرنیاں تقسیم ہوتی ہیں، تو بڑا پیارا اس پر وضاحت امیر علیہ سنت نے فرمائی ہے کہ چندہ کرنے میں صراحت لی جائے، کہ بھائی اگر ہوتا ہے نا کہ ہم آج کی رات ہی واضح بات کریں، تو یہ اس کو تھوڑا سا اور آپ ڈیفائن کریں، اور ساتھ میں جو وہ کھانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، تو یہ جو دو باتیں ہیں، اور خاص کر اس موضوع پر امیر علیہ سنت کا جو ذہن ہے، جب اس میں یہی ہے کہ ایک تو مدنی ذہن کا ہونا، پھر دین کو سمجھنا، یعنی یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ 12ویں شریف، نیاز، لنگر، یہ ساری چیزیں دینی کام ہے نا، دینی کام ہے، مذہبی معاملہ ہے یہ۔ اب جب یہ معاملہ مذہبی ہے، دینی ہے، اسلامی ہے، تو اس کی دینی، اسلامی اور مذہبی کوئی تربیت ہوگی، کوئی تعلیم ہوگی، اس کے کوئی شرعی احکام ہوں گے نا، یہ تو انڈرسٹینڈ سی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب یہ سیکھنے بہت ضروری ہو گئے۔ چندہ کرنا ہے تو چندہ کی کوئی شرعی احکام ہوں گے، میلاد منانا تو میلاد کے بھی شرعی احکام ہوں گے، نیاز کرنی تو نیاز کے بھی شرعی احکام ہوں گے، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو کری کہ شرعی احکام ہوں گے، کہ یہ بات تو ریلیٹڈ، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اسلام، دین، شریعت، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا، اس کے احکام کیا، اس کا جائز ناجائز کا، حلال و حرام کا کیا حکم ہوگا، یہ معلوم تو کرنا چاہیے نا، کہ یہ کروں گا تو غلط ہو جائے گا، تو یہ کروں گا تو صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں مدنی مذاکرے میں سکھائی جاتی ہیں۔ چندہ دینے والے کی ملک میں ہوتا ہے، تو چندہ جس مد میں کیا جائے، جس عنوان پر کیا جائے، اسی عنوان پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ 12ویں شریف کے نام پر لیا گیا چندہ 11ویں شریف یا اس کے علاوہ پر آپ خرچ کریں گے 12ویں کے علاوہ، تو اس کے احکام الگ۔ نیاز آپ نے کہا جناب ہم مسجد میں کھلائیں گے، یا ہم اپنے اجتماعی ذکرنات میں کھلائیں گے، اور تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے جانا۔ اب چندہ دینے والے کو پتہ چلے کہ چندہ کرنے والے تو تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے گئے۔ پھر اس میں بے مروتی اور کم ظرفی یہ کہ پہلے سے ہی اچھے اچھے کھانوں کی تھیلیاں بھر کر اپنے گھروں کے لیے الگ کر دی جائیں۔ چاہے گھر والے بھی کہہ بھیجتے ہوں گے، بیٹا پہلے ہم کو بھیج دینا، بہت بھوک لگتی ہے ہم کو، نیاز پکایا نہیں ہے گھر میں صبح سے، ہاں دوپہر کو بھیج دینا، شربت بھی بھیج دینا، ہاں منا بھی کھائے گا، منی بھی کھائے گی۔ یہ بچے تھے کہ گڈو پپو صاحب یہ انتظار کر رہے ہیں،
یہ بیچ دینا گھر پہ، وہ چاکلیٹ کے ڈبے وبے آئیں گے، بسکٹ کے ڈبے آئیں گے، یہ لنگر ونگر ہوتا ہے نا. اب جس کا عرف ہے اور جو مطلب کہ شرعن جس کا لینا یا پہنچانا یا دینا جائز ہو تو یہ دیکھ لیا جائے. جس کا لینا پہنچانا یہ سب جائز نہیں ہو یہ دیکھ لیا جائے. یہ سب دیکھنا پڑے گا نا، گھر کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اسلام و دین کا معاملہ ہے. تو سارا دیکھ کر سوچ سمجھ کر کرے. اور اس کے لیے مدنی مذاکرے، پھر دارالافتاء اہل سنت، علماء اہل سنت سے رابطہ، ان سے بات چیت کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تاکہ ہمارا یہ کام ثواب ہمیں دے. چراغا کرتے ہیں ہم، اتنا چراغا کرتے ہیں، گلی کی گلی سجاتے ہیں، لیکن اب اس کے اندر راستے بند کر دیے آپ نے. گلی سجائی، بہت اچھی گلی سجائی ہے آپ نے، لیکن نہ ٹرک نکل سکتا ہے. یعنی ڈیفینیٹلی لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ کی لوڈنگ گاڑیاں نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، عام گاڑیاں راستہ نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، ڈبل گاڑیاں چلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو اس طرح کی جو چیزیں کریں گے اور جس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سے امت کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ غور کر لیں کہ یہ کام کیسا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے تھے. ہمیں بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنی ہے اور ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے. تو جس جہاں جہاں حقوق العباد تلف ہوں گے، حقوق عامہ تلف ہوں گے، یہ ضائع ہوں گے، پھر شرعی احکام کا خون کیا جائے گا سجانے میں، لائٹیں لگانے میں، جھنڈے لگانے میں، چندہ کرنے میں. تو اس میں تڑیاں، بدماشیاں اور مطلب دھمکیاں، یہ تو مطلب کہ شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ اچھے انداز سے، ستھرے انداز سے، قانونی انداز سے، شرعی انداز سے اور بڑی شریفانہ انداز سے، اخلاقیات کے ساتھ، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں، نیاز کریں، نظر کریں جو نظر و نیاز کہلاتی ہے. یہ سارے شرعی احکام کے ساتھ چلنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالیٰ علی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے. میں شوکت جامعۃ المدینہ سما سٹر سے عرض کر رہا ہوں. کل اس سلسلے میں ذکر ہوا تھا کہ باپا جان کے جسے خاص فیضان ملتا ہے وہ محتاط فی الدین ہو جاتا ہے. تو محتاط فی الدین کس طرح بنا جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے عرض کیا نا، یہ بھی محتاط فی الدین ہونے کا سمجھے کہ ایک وہ مدنی پھول تھے اس کے متعلق. یعنی محتاط فی الدین ہوتا ہے نا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، وہ حرام اور حلال کے معاملے میں بڑا مطلب کہ محتاط ہوتا ہے، کانشیس پرسن بن جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے. وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ آدمی مطلب سانس بھی لے تو شرعی رہنمائی لے کر لے، یہ میں مبالغہ کر رہا ہوں. پانی بھی پی تو شرعی رہنمائی لے کر بھی، یہ میں مبالغتاً عرض کر رہا ہوں کہ مطلب آدمی قدم قدم پر شرعی رہنمائی لے. کام کر رہا ہے تو حرام حلال کی تمیز لے لے، گھر بناتا ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، اسی طرح کے سفر کرنا ہے تو حرام حلال کی معلومات لے لے، کوئی ڈیل کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، نوکری کرنی ہے تو حرام حلال کی معلومات لے لے، کاروبار نیا شروع کرنا ہے، فیکٹری لگانی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے، لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے حرام حلال کی معلومات لے، شادی کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے، گھر چلتا نہیں ہے حرام حلال کی معلومات لے، بچے کی ولادت متوقع ہے حرام حلال کی تربیت کی شرعی احکام کی معلومات لے، بچہ پیدا ہو گیا اس کی شرعی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کے حوالے سے اس کے کیا کیا احکام ہیں اس کی معلومات لے، گھر چلانا کیسا ہے اس کی معلومات لے، ماں باپ کے بارے میں شرعی احکام معلوم کرے، طلاق کے معاملے میں شرعی احکام معلوم کرے، کون سی بات بیوی سے کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی، کون سی بات بولنی ہے نہیں بولنی، ایمانیات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں شرعی احکام معلوم کرے. تو اگر یہ فہرست ہے، پوری فہرست ہے پوری، کہ اگر میں اس کو بیان کرنے جاؤں اور اللہ کرے کہ مجھے ایک ایک لفظ یاد آتا چلا جائے تو اس کے تو شرعی احکام لے. یعنی کہ اس چیز سے ڈرے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس اس چیز سے ڈرے ماشاء اللہ. یہ اللہ کی نافرمانی. محتاط فی الدین کے لیے یہ ایک جملہ میرے آ رہا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر لوں، اور اس معاملے میں پھر یہ صرف شریعت کے جس چیز کی اجازت ہوگی وہ کام کرے گا. تو یہ ہوتا ہے محتاط فی الدین. تو امیر علیہ سنت یہ محتاط فی الدین واقعی ہوئے ہیں، ہم نے انہیں محتاط فی الدین ہی
ماشاء اللہ، دیکھا ہے، بلکہ یہ لفظ ہی ہم نے انہی سے سنا ہے کہ محتاط فی الدین. میں کیا چیک کروں گا یہ محتاط فی الدین ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ محتاط فی الدین کا لفظ بھی انہوں نے سنایا ہے، ماشاء اللہ، انہی سے سنا ہے ماشاء کہ یہ مطلب کہ شریعت کے بارے میں احتیاط کیا ہوتی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک پیر صاحب سے جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو ان کا فیضان ملتا ہے کہ پیر یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کو مزید نواز دیں تو یہ اللہ یہ ولایت کے درجے پر بھی فائز ہو جاتے ہیں. پیر بننے کے لیے، پیر ہونے کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کئی پیران عظام پیر ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے ولی کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور تو اس طرح کا ان کا زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اب ان کا قرب، ان کی محبت، ان کی صحبت، ان سے تعلق سے ہمیں جو فائدے حاصل ہو نا، ان میں بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے تعلق جس کا اچھی طرح جڑا ہوا ہوگا، ان کا یہ ایک فیض، ان کی روحانیت یہ ملے گی کہ اس کو بھی اللہ کی رحمت سے محتاط فی الدین ہونے کا یوں سمجھے کہ شرف حاصل ہوگا. ماشاء اللہ. یہ میری عرض کرنے کا مقصد تھا. کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فقیر محمد اتاری پنجاب میلسی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت ہی اچھا ہے، اور پیارے نگران شورا سے سوال ہے کہ اسلامی بہن کی شادی میں کون سی ایسی مکتبہ کی کتابیں ہیں جو دینی چاہیے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. اللہ کریم نے اگر وسعت دی ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بالکل یہ دیں، اور زخمی سانپ رسالہ ہے یہ دیں. اچھا، اس کے علاوہ ناچاکیوں کا علاج ماشاء اللہ، یہ دیں. یہ بہت اچھے رسالے ہیں، اس سے انشاءاللہ بہت پیارا ذہن بنے گا گھر کے اندر بھی. طرح اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو غیبت کی تباہ کاریاں یہ دیں، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا. تو یوں بہت سارے رسالے ہیں، کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو یہ دیں. اس سے امیر سنت کی وی سی ڈی اگر چاہیں تو وہ دے دیں، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ چند ایک نام سر دست ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیا ہے. البتہ آپ نے ہمارے سلسلے کو سراہا، پسند کیا، حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ. کال دیں. اگر والد اولاد کا حق ادا نہ کرے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ صبر کرے، والد صاحب کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، ان کی اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے. جب تک والد صاحب شریعت کے خلاف حکم نہ دیں ان کی اطاعت کرے، اور دل میں بغض اور کینہ اور حسد نہ لائے. ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتا رہے، ان کی پھر بھی خدمت کرتا رہے، نہ ان کی غیبت کرے، نہ چگلی کرے، نہ بدگمانی کرے، ان سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن والد صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کھول دیں. محمد ساجد اتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے. نگران شورا مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں آپ سے عرض ہے کہ تصور مرشد کیا ہے، اور مدنی مذاکرہ کیا تصور مرشد میں ڈوب کر ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر بچوں کی والدہ مدنی قافلے میں سفر نہ کرنے دے تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. اللہ اللہ اللہ. ساجد بھائی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہم مدنی مذاکرہ جب دیکھ رہے ہیں تو اب تصور کی حاجت ہی کہا رہی، جس کا تصور کر رہے ہو تو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. تو ویسے یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کی اداؤں کو یاد کرے، ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی مختلف چیزوں پر تصور کرتا رہے تو یہ تصور مرشد ہے. ویسے الوظیفۃ الکریمہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ شریف کا ایک ہے، ملتا ہے مکتبوں سے، یہ لے لیں. اس میں تصور مرشد کا طریقہ ہے. اصلاح ہمارا کورس ہے اصلاح اعمال، ماشاءاللہ 12 دن کا کورس ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ تصور مرشد روزانہ کروایا جاتا ہے. اور اگر اسلامی بہنیں گھر میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنے دے رہی ہیں تو دعا کریں اور پیار محبت سے سمجھائیں. ان کے دل میں اور درد پیدا ہوگا انشاءاللہ دین کا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سی جائز یا مطلب بہت لازمی قسم کی کوئی سی چیز ہو تو اس کو پورا کریں. تو انشاءاللہ پیار اور محبت کے ساتھ ترکیب بنائیں
اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو راہ خدا میں سفر کرنے میں تعاون کریں، نہ کہ رکاوٹ کریں۔ اب یہی لوگ ہوتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے 2 سال کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو بھی صبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں کر لوں گے۔ لیکن راہ خدا کا جب مسافر بنتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی شرعی احکام ہیں نان نفقے کے اور جو ان کے حقوق کے مسائل ہیں اس کو بھی اس کی ادائیگی پوری کریں، اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ راہ خدا میں سفر میں تعاون فرمائیں۔ کال دیں۔ میرا نام محمد ارشاد غلام ہے، اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ مدنی مذاکرے کے بعد جو آپ لوگوں نے شروع کرا ہے یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، سبحان اللہ ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا آپ کا پروگرام یہ والا دیکھ کے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں ہیں۔ اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تک ڈیوٹی دینے کے بعد جب میں گھر میں آتا ہوں تو ماشاءاللہ سے میرے گھر میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹک کھانا بھی لگ جاتا ہے، اور آرام سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اور سب سے مین اور ضروری بات کہ جو میرا بچہ ماشاءاللہ سے 3 سال کا ہے وہ دیکھتا ہے، اور ماشاءاللہ سے مجھے بولتا ہے کہ حضرت صاحب میرے ہیں، اور میں اس کو بولتا ہوں نہیں حضرت صاحب میرے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو۔ ماشاءاللہ سے بہت پیارا پروگرام ہے۔ اور مجھے یہ بولنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو اسکول بچوں کی کھولی ہے تو اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی آپ مجھے انفارم دیں کہ کس طریقے سے اس کا پروسیس ہے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ دل کھول کر حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی توفیق دے، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی دیکھتے رہیں۔ اور اچھا انداز ہے بابا پیر صاحب، حضرت صاحب میرے، اس سے انشاءاللہ اور مزید ہماری نسلوں میں ہمارے پیر صاحب کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کا کھانا آٹومیٹک لگ جاتا ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو امن کا، پیار کا، محبت کا گہوارہ بنائے۔ اور سوال آپ نے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا کہ دارالمدینہ کے حوالے، تو دارالمدینہ کا نمبر آپ اسکرین پر لگا دیں، اس نمبر پر کال کریں یا اس ایڈریس پر آپ رابطہ کریں، اور دارالمدینہ کے حوالے سے جو بھی ضروری معلومات آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ دارالمدینہ یہ ایک سمجھے کہ دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے جس کا نام ہے دارالمدینہ۔ تو دارالمدینہ کے متعلق اس کی ویب سائٹ یا اس کا جو بھی ای میل ایڈریس ہے یا اس کا فون نمبر ہے تو وہ اسکرین پر MCR والے اگر سن رہے ہیں تو ڈھونڈ کر لگا دیں، تاکہ یہ اسلامی بھائی اگر دارالمدینہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ یہ عموماً جیسا بھی کہا نا، تو یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، ڈھونڈیں گے تو پھر ان کو پٹی ملے گی اور وہ بینڈ ملے گا، تو وہ انشاءاللہ پھر اس کو اسکرین پر لے آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آج امین۔ امیر علیہ سنت صاحب ایک سوال ہوا، اگرچہ سوال اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، میں نے آج نوٹ کیا اتفاق سے، پھر وہ مفتی احسان صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک سوال ہوا تھا کہ جب عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ ایک چبھتا سا سوال تھا نا، ایک چبھتا ہوا سوال تھا کہ عید میلاد النبی ہے لیکن وہ جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ تو یہ سوال کیا، لیکن امیر علیہ سنت کی وہ مسکراہٹ، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جیسے وہ ایسا تنزیہ انداز میں یا کوئی اس طرح یہ دارالمدینہ کی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے دارالمدینہ کے بارے میں سوال کیا، یہ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ بھی 1-1.5 منٹ لگا رہنے دیں، نوٹ کر لیں، اور دارالمدینہ کے بارے میں آپ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں کا وزٹ کر لیں۔ جی آجی امین۔ تو یہ ایک چبھتا سا سوال تھا نا، تو اس پر امیر علیہ سنت نے جو اس کو جواب عطا فرمایا، تو اس کی پھر مفتی حسن صاحب نے بھی بڑی پیاری وضاحتیں فرمائی، اور یہی فرمایا کہ عموماً جو اس قسم کی شرارت کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جب وسوسے پیدا کرنے میں ان کو قرآن و حدیث کے جو دلائل مل جاتے ہیں تو پھر ان باتوں کے باوجود یہ جو ہے یہ اس طرح کے سوالات بھی گھڑتے ہیں۔ تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ امیر علیہ سنت سے اس طرح کا کوئی چبھتا ہوا سوال بھی ہوا نا تو غصہ نہیں فرمایا، اور بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے آپ نے
मदनी फूल इरशाद फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला ताला अला मुहम्मद। मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये असल में खुसूसियत होती है कि सवाल का जवाब ऐसा चला जाए कि सवाल करने वाले को बातों को बॉडी लैंग्वेज में जवाब दे दिया जाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज ये भी एक ज़बान है ना। सही। आप कोई आपसे बात करता रहा, उसको देखकर मुस्कुरा देते, वो समझ जाता है कि यार लगता है कुछ हो गया है, हालांकि आपने कोई कलाम नहीं किया। तो बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि हिकमत का तकाजा ये होता है, क्योंकि खामोशी भी एक एक्सप्रेशन है, माशाअल्लाह। खामोशी भी एक जवाब है। खामोशी भी जो है ना वो समझे कि एक ये भी एक असर रखती है ना खामोशी। तो या मुस्कुराहट है, तो जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है, वो मुस्कुराहट भी आपके एक मीनिंग बयान कर रही है ना। सही। तो ऐसे भी माशाल्लाह होता है। और ये चुभती हुई चीज़ें जो देते हैं तो इसको चुभाने के बजाय मतलब ये भी एक खुसूसियत होती है नेक लोगों की कि आप उनको कांटे दे तो वो आपको फूल दे देते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब तो ये भी सल्लल्लाहु एक तआला। बादौक़ात जो माहौल बनता है ना हमारे यहाँ माशरे में, तो कहते हैं ना यार इस मौलाना को छेड़ूं, अब वो छेड़ते हैं ना इस तरह का कोई टॉपिक लेकर, अब वो छेड़ता है ना तो फिर वो जज्बात में और जज्बाती नहीं होकर नहीं और बड़ा वैसे तो मतलब नादान होते हैं, इनको तो प्यार और मोहब्बत से ही समझाना चाहिए। माशाअल्लाह। हाँ मतलब ये तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। माशाअल्लाह। गुस्सा करने का क्या पता, कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसी हरकत करता भी है तो आपका अखलाक और आपका पोलाइटली रिस्पॉन्स खुद ही उसकी इस्लाह का बाइस बन सकेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। बहुत अच्छा। जी कॉल दें। रबीउल अव्वल पे अगर महफिल कराई जाए तो इस माह में किसी दिन भी करा सकते हैं? जी हाँ किसी दिन भी करा सकते हैं, अल्लाह ने चाहा किसी दिन भी करा सकते हैं और ज़िंदगी में जब भी चाहे करवा सकते हैं, जब चाहे कराएं इंशाअल्लाह। नात ख़ानी मौत का भी है। सवाब मिलेगा, महफिल मीलाद का सवाब मिलेगा, इज्तिमाई ज़िक्र नात का इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। उसके बाद शरई तकाज़े जो हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है। नात ख़ानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहांगीर खान अत्तारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। इमरान भाई को, अमीन भाई को मेरी तरफ से नूरी महीना माह रबीउल अव्वल मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी माह नूर माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। कॉल चलाई। मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक सिलसिला मुझे बहुत पसंद है और ये बड़े शौक से देख रहा हूँ और जो निगरानी शुरा के बयानात बहुत शौक से सुन रहा हूँ और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक निगरानी शुरा को और बापा जानी को और दावत इस्लामी को हमेशा सलामत रखे और उसको खूब बरकत दे। आमीन व इय्याकुम। बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं से नवाजने का, हौसला अफजाई करने का। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदनी मुज़ाकरे का फैज़ान अता फ़रमाए, मदनी मुज़ाकरे की महक की बरकतें अल्लाह करीम हम सबको अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह फिर मज़ीद मदनी फूल लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि